اللہ کی شان. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اسباب دیے ہیں انہیں بھی اسباب یہ بتلانے کے لیے دیے ہیں کہ ہم اپنے دیے ہوئے اسباب میں تمہیں ناکام کریں گے. اپنے دیے ہوئے اسباب میں تمہیں ناکام کریں گے. یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم کسی کو اگر سبب دیتے ہیں تو ہم اس کو سبب دیتے ہیں، اختیار نہیں دیتے. ہم اس کو سبب دیتے ہیں، اختیار نہیں دیتے. سوچو تو صحیح، جن انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اسباب خوش ہو کر دیے ہیں، جب وہ اپنے اسباب میں ناکام ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں ان اسباب سے امید کیسے کی جا سکتی؟ یہ سوچنے کی بات. وہ انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے اسباب خوش ہو کر دیے ہیں، جب وہ انبیاء علیہ السلام ان اسباب میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ اسباب جو اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، مسلمان اسباب سے امید کیوں کیے ہوئے ہیں؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے. آج ساری دنیا کے مسلمانوں کی تمنا یہ ہے کاش جو اسباب غیروں کے ہاتھ میں ہیں اگر یہ مسلمانوں کو مل جائے تو اسلام بھی قائم ہو جائے اور مسلمانوں کی بھی حیثیت بن جائے. یہ جذبہ ہے اندر کا. حالانکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دے کر انہیں آزماتے ہیں. لو جی، جب انبیاء علیہ السلام کے اسباب آزمائش کے لیے ہیں، جب انبیاء کے اسباب امتحان کے لیے ہیں، تو ہمارے اسباب اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کے اسباب امتحان کے لیے ہیں، انبیاء کے اسباب امتحان کے لیے ہیں، تو ہمارے اسباب اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں. جب ان کو ملے ہوئے اسباب امتحان کے لیے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ سبا کا تخت آ گیا. ملکہ سبا کا تخت آ گیا پلک جھپکنے سے پہلے. فرمایا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے، میری آزمائش کے لیے. کہ میں یوں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے جنات ہیں جو اتنا جلدی اس تخت کو لے آئے، یا یوں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ تخت میرے رب کے عمل سے آیا ہے. یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا. آیا میں یوں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے اسباب ہیں کہ وہ ایک پلک جھپکنے کے بقدر اتنی بڑی دور کی مسافت سے پورا تخت بلقیس کا وہ میرے سامنے لے آئے. یا میں یوں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ کے امر سے آیا ہے. سنو غور سے بات. اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کر ایسی حکومت دی سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ شیاطین پر، جنات پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، درندوں پر، سب پر حکومت. ایک ریشم کے کیڑے سے بھی سلیمان علیہ السلام نے کام لیا ہے. وہ بھی پابند تھا کیونکہ ایک موتی بغیر سوراخ کا بلقیس نے بھیجا تھا کہ اس میں آپ سوراخ کر دو، ہم جان لیں گے کہ ہاں تمہارے پاس کچھ ہے. یہ کوئی کام ہے؟ یہ تو ہمارا ایک کیڑا کر دے گا. اس موتی میں سوراخ کرنا کون سا بڑا کام ہے؟ اس موتی میں دھاگا پھرونا کون سا بڑا کام ہے؟ یہ لو تو ہمارے یہاں ایک کیڑا کر دے گا. سنو، ساری چیزوں پر قابو عطا فرما دیا اللہ نے، صرف کہنے کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کہ ہم دیکھتے ہیں ہم انہیں ان کے ارادوں میں بھی ناکام کریں گے، تاکہ دیکھنے والے بھی سمجھ لیں کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دیکھنے والے بھی سمجھ لیں کہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نبی بھی جان لیں کہ ہاں میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. انبیاء بھی جان لیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، ان پر ایمان لانے والے بھی جان لیں کہ اللہ کرنے والے ہیں. دیکھو یہ ہے سوچنے کی بات. اللہ رب العزت نے کیسے تسلط دیا